الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا حبیب اللہ۔ پیارے محترم اسلامی بھائیو، آج الحمدللہ عز وجل محرم الحرام کا مہینہ چل رہا ہے اور بڑی خوش نصیبی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں ماہ محرم الحرام عطا فرمایا۔ اس کی بڑی خصوصیات حدیث مبارکہ میں موجود ہے۔ خود میرے آقا امام حسن امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نانا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اس ماہ مبارکہ کی بہت ہی زیادہ فضیلت بیان فرمائی۔ اس میں کیا کام ہمیں کرنا چاہیے، کیا نہیں کرنا چاہیے۔ بعضوں کے ذہن میں بھی آتا ہے کہ عاشورہ کے دن یعنی محرم الحرام کی 10 تاریخ کو عاشورہ کہتے ہیں، اس دن ہمیں کیا کرنا چاہیے، کیا نہیں کرنا چاہیے، اور ہمیں محرم الحرام کے مہینے میں یا 1 تاریخ سے 10 تاریخ کے درمیان ہمیں کیسے رہنا چاہیے، کیا نہیں کرنا چاہیے، کیا کرنا چاہیے۔ بڑے ذہن میں سوالات آتے ہیں، ہمارے پاس بھی سوالات کافی آئے ہیں اس کے حوالے سے کہ عاشورہ کے دن ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ دیکھیں، علماء اہل سنت کے بیانات کو سنیں گے تو بھی معلومات بڑھے گی، یہاں تک کہ کتابوں میں چند باتیں عرض کر دے رہا ہوں کہ محرم الحرام کی 10 تاریخ کو ہمیں جو ہے چند باتوں کا خیال رکھنا چاہیے کہ ایسے سے کام کریں کہ جس کے حوالے سے حدیث مبارکہ میں ذکر آیا ہے۔ حدیث مبارکہ میں بھی اس کے حوالے سے موجود ہے کہ ہمیں ان چیزوں کو خیال رکھنا چاہیے۔ تو محرم الحرام کی بہت ہی زیادہ فضیلت ہے۔ پہلے تو یہ سن لیں کہ محرم الحرام کے عاشورہ کے روز یعنی کہ محرم کی 10 تاریخ کے دن حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ قبول کی گئی، اور اس کی بڑی فضیلت بھی بیان کی گئی ہے اس دن کے کہ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی بھی پار لگی، حضرت یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ سے نکالا گیا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بھی آگ سے نجات ملی، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھی۔ تو اس میں بہت ہی زیادہ اس مہینے کی فضیلت بھی دی گئی ہے۔ اس میں روزے رکھنے کی بھی بہت فضیلت ہے۔ تو ہمیں عاشورہ کے روز محرم کی 10 تاریخ کو یہ کرنا چاہیے کہ اس میں ہمیں روزہ رکھنا چاہیے کہ حدیث پاک میں آتا ہے۔ ایک تو میں یہ فضیلت بتا دوں کہ ایک روزہ جو کوئی نفل کی ایک روزہ رکھتا ہے، ثواب کی خاطر اگر ایک روزہ صرف رکھ لے تو اللہ تبارک و تعالی اسے اس نیت کی برکت سے، اس روزے کی برکت سے 40 سال کی مسافت جہنم کی آگ سے، دوزخ سے اس روزہ رکھنے والے کو دور کر دیا جاتا ہے۔ تو بڑی فضیلت ہے۔ اور آقا نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے بھی ارشاد فرمایا کہ اس دن روزہ رکھو کہ اس میں آپ کا نبی بھی روزہ رکھتے ہیں۔ صحابہ کرام نے بھی سوال فرمایا کہ صحابہ کرام نے بھی فرمایا اس کے حوالے سے آقا نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو کبھی نہیں دیکھا گیا جتنی اس مہینے کے روزے اور رمضان کے روزوں میں رغبت ہے، اس میں دلچسپی جتنا آقا علیہ السلام کی اس روزوں کی تھی اور جو ہے رمضان المبارک کے اور مہینوں میں، صحابہ فرماتے ہیں کہ نہیں دیکھا گیا۔ تو پیارے اور محترم بھائیوں، ہمیں بھی چاہیے کہ اس مہینے میں روزہ رکھنا چاہیے، عاشورہ کے دن روزہ رکھیں۔ ہاں، پر اس بات کا خیال رکھیں کہ روزہ جو ہمیں عاشورہ کے دن رکھنے ہیں وہ روزے عاشورہ کے دن رکھنے کے ساتھ ساتھ 9ویں تاریخ کو یا 11ویں تاریخ کو بھی روزے رکھ لیے جائیں۔ ایک روزہ نہ رکھیں صرف عاشورہ کے روز محرم کی 10 تاریخ کو، بلکہ ایک پہلے بھی رکھ لیے جائیں، یا تو 9-10 کو رکھے جائیں یا تو 10 کو اور 11 کو رکھے جائیں۔ اس حوالے سے کہ آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ہم میں اور غیروں میں فرق پیدا ہو جائے کہ وہ لوگ بھی اس دن کا روزہ رکھتے تھے، غیر بھی اس کی فضیلت پانے کے لیے۔ تو محترم اسلامی بھائی، ہمیں بھی چاہیے کہ اس دن کے روزے رکھیں اور 9 اور 10 کو بھی روزے رکھ لیں۔ اور ہمیں 10 عاشورہ کے دن یہ کرنا چاہیے کہ صدقہ کریں، علماء اہل سنت کی زیارت کریں۔ بعض علماء نے 10 کام ایسے بیان فرمائے کہ 10 کام ایسے کریں، اس دن کے بہت فضیلت ہے، اور نہیں ہو سکے تو چند کام کر لیں، علماء اہل سنت کی زیارت کر لیں، صدقہ اللہ کی راہ میں دیں اس روز، اور اس دن روزہ رکھیں۔ علماء کرام فرماتے ہیں کہ 1000 سورہ اخلاص قل واللہ شریف، اس کو جو ہے 1000 مرتبہ پڑھیں، اور اس کا ثواب شہیدان کربلا کو بھی اثار کریں اور اس کا فائدہ خود بھی پائیں۔ اور اس روز جو ہے روزے رکھ کر
صدقہ کر کے نہائیں، غسل کریں کہ پوری دنیا کی پانیوں میں جو صاف ستھرے پانی ہیں ان میں آب زمزم شامل ہو جاتا ہے۔ تو اس دن نہائیں، غسل کریں تو انشاءاللہ عز و جل پورے سال بلاؤں مصیبتوں سے بچے رہیں گے۔ اور حضرت سیدنا مفتی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں، مفتی حنان احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے بھی بیان فرمایا اس کے حوالے سے کہ اس روز اچھے سے اچھا کھانا پکائیں، اپنے اہل و عیال کے لیے، اپنے بال بچوں کی خاطر اچھے سے اچھا کھانا پکائیں اور ان کو کھلائیں۔ تو جو کوئی اچھا کھانا پکاتا ہے، اچھے کھانے کھلاتا ہے اس روز، اور فاتحہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام پر کرائے، تو وہ پورے سال اللہ تبارک و تعالیٰ اسے خوب برکتیں عطا فرماتا ہے، اس کے کمائی میں، اس کے رزق میں، اس کے اولاد میں، اس کے گھر میں، اس کی کمائی میں اللہ بہت ہی زیادہ برکتیں عطا فرماتا ہے۔ تو اس روز اچھے اچھے کھانے پکا لیں، اپنے اہل و عیال کی خاطر خرچ کر لیں، اور جو ہے اچھے اچھے کام یہ بھی اس میں شامل کیے گئے ہیں۔ اور ہو سکے تو کھچڑے جو ہے پکا کر کھچڑا پکا لیں اور اس کو امام حسن، امام حسین شہیدان کربلا کے نام پر فاتحہ دلائیں، اس کی بھی بہت ہی زیادہ فضیلت بیان کی گئی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو ہمیں خوشحال رکھے اور محرم میں ہر جائز کام، ہر نیک کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہر وہ کام سے بچائے کہ جس کام میں شر ہو، جس کام میں نقصان ہو، جس کام میں بھلائی نہ ہو، ایسا کام سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور آپ سے یہ بھی عرض ہے کہ 9 تاریخ کو رات جاگیں۔ اس رات کو بعضوں میں ایسا ہوتا ہے کہ گھومتے ہیں، مزے لیتے ہیں ادھر ادھر۔ دیکھیں یہ رات کون سی رات ہے؟ شہیدان کربلا کی پر نظر ماریں تو بھوکے پیاسے 3 دن ریت کی زمین پر، راگستان پر، زمین ایسی جس میں سبزہ بھی نہیں اگ رہے ہوں، پانی نہ ہو، پیاسے ہوں، بھوکے ہوں، گرمی ہو، اس زمین پر بھوکے پیاسے 3 دن گزارے ہوں دین اسلام بچانے کے لیے۔ جو آج ہمارے سینے میں جو ایمان ہے، اس ایمان کو دینے کے لیے، اس ایمان کو، اس اسلام کو بچانے کی خاطر کیسی مشقتیں پریشانیاں انہوں نے اٹھایا، اور پھر اس رات ہم گھومیں، عیاسی کریں، نہ جانے کیسی کیسی گناہوں میں ملوث ہوں۔ تو پلیز ایسا نہ کریں، اس رات کو جاگیں، عبادت کریں، اور صبح 10 تاریخ کو پھر روزہ رکھیں۔ انشاءاللہ عز و جل بہت بڑے ثواب کے حقدار بھی ہوں گے، اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہم سے خوش بھی ہوں گے، ہماری ساری مشکلات حل ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں خوب عبادت کی توفیق عطا فرمائے۔ تو دعا میں ہمیں یاد رکھیے گا، انشاءاللہ عز و جل پھر کچھ نئی چیز لے کر حاضر ہوں گے۔ اور ایک خوشخبری یہ ہے کہ الحمدللہ عز و جل بہت ہی پیارا کلام ابھی انشاءاللہ عز و جل کل تک کے ہمارے اسی آفیشیل یوٹیوب چینل پہ آپ دیکھ سکیں گے، بہت ہی پیارا کلام۔ ابھی اگر ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیے ہیں تو ابھی فوری طور پہ سبسکرائب کر لیں، اور ثواب کی خاطر دوسروں کو شیئر بھی کریں، لائک کمنٹس بھی کریں، آپ کے کمنٹس کے انتظار بھی ہوں گے۔ تو انشاءاللہ عز و جل ہماری بھی حوصلہ افزائی ہوگا، انشاءاللہ عز و جل بہت ہی سارا جو ہے پیارا کلام، سلام وغیرہ وغیرہ انشاءاللہ آپ پائیں گے، تلاوت قرآن بھی پائیں گے۔ اور جلد ہی انشاءاللہ عز و جل اپنے یوٹیوب چینل قاری سلمان الطائری، اس یوٹیوب چینل پہ انشاءاللہ عز و جل بہت ہی پیارا سلسلہ لانے والے ہیں، جس میں قرآن پاک پڑھانے کے حوالے سے کہ جو کوئی قرآن پاک نہیں پڑھنا جانتا وہ بہرحال اس میں انشاءاللہ عز و جل درست قرآن پاک سیکھ سکتا ہے، اس کو قواعد کے ساتھ، مخارج کے ساتھ، ایک ایک حرف انشاءاللہ عز و جل سکھائے جائیں گے۔ تو چند منٹ کے وہ کلاسز ہوں گے جو کہ آپ اس میں انشاءاللہ دیکھ سکیں گے، جو شامل ہوگا اس کے بھی انشاءاللہ عز و جل بہت ہی زیادہ سیکھنے کا موقع ملے گا۔ یا آن لائن اور دیگر کوئی پڑھنا چاہے قرآن پاک تو وہ پڑھ سکتا ہے، جیسا کہ ابھی بھی ہمارے پاس میں آن لائن کلاسز رات کو 11:30 12 بجے رات کے کلاسز ہوتے ہیں، آن لائن کلاس چلتے ہیں، باہر سے بیرون ملک سے بھی چلتی ہے۔ تو انشاءاللہ عز و جل آپ بھی شامل ہونا چاہیں، آن لائن کلاس لینا چاہیں تو لے سکتے ہیں، ویسے بھی اور کلاسز پہ پڑھانے کی ذمہ داریاں ہوتی ہیں۔ اور ہمارے حق میں دعائے خیر فرمائے، دعا میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔